اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، Dear viewers and listeners, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی کسی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ایک حدیث پاک جو صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 479 479 اور حدیث نمبر 1419 1419 نمبر حدیث پاک ہے۔ اب ناظرین، یہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، ایو صدقہ افضل، کہ کون سا صدقہ سب سے افضل ہے۔ افضل کا معنی یہی ہے کہ سب سے فضیلت والا، زیادہ فضیلت والا۔ ارشاد فرمایا کہ ان حالتوں میں صدقہ کرنا افضل ہے۔ کون سی حالتیں ہیں؟ نمبر 1، جب تم تندرست ہو، جب تم صحت مند ہو، تو اس حالت میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا یہ افضل ہے۔ ناظرین و سامعین، ہوتا کیا ہے کہ جب بندہ تندرست ہو، بالکل صحیح ہو، تو عام طور پر وہ صدقات خیرات کی طرف نہیں آتا۔ بھئی میں بالکل صحیح ہوں، تو وہ لاپرواہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی کی حالت میں صدقہ نہیں ہوتا، صدقہ ہوتا ہی کسی مصیبت اور پریشانی میں ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ خوشی کی حالت میں ہیں، آپ تندرست ہیں، تو اس وقت صدقہ دینا اس لیے بہت اچھا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو دفع کرتا ہے، صدقہ پریشانیوں کو رفع کرتا ہے، مشکلات کو حل کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ ایک ایسی دیوار ہے کہ جس کو مصائب و علام پھلانگ نہیں سکتے۔ تو نمبر 1، جب تم حالت تندرستی میں ہو۔ نمبر 2، جب تم فاقے سے ڈرتے ہو۔ ناظرین و سامعین، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ فاقہ آ گیا اور بڑی بری حالت ہے، تو اس وقت تو بندہ پھر ہر وہ کام کرتا ہے کہ جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو۔ اور ایک وہ ہے کہ جو بندہ اس کے پاس مال بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، تمام چیزیں ہیں، تمام نعمتیں ہیں، اور کبھی اس کے ذہن میں یہ خیال بھی آ جائے کہ کوئی ایک دن ایسا گزرے کہ مجھ پر اور میری اہل و عیال پر فاقہ ہو جائے، تو وہ خوف سے کانپ اٹھتا ہے اور ڈرتا ہے فاقے سے۔ تو فرمایا کہ جب تمہارے حالات اچھے ہوں تو اس وقت تم صدقہ دیا کرو، جب تم فاقے سے ڈرتے ہو۔ نمبر 3، جب تم مال کے حریص ہو، یعنی رزق حلال بھی آپ کما رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ رزق حلال زیادہ سے زیادہ کمائے۔ مثال کے طور پر اگر آج وہ ناظرین اتنے ہزار کما رہا ہے، تو وہ سوچتا ہے نا کچھ زیادہ کماؤں، کچھ لاکھ ہو جائے تو کچھ مہینہ میری بچت ہو جائے، کچھ 2 لاکھ ہو جائے، کچھ مہینے میں بچت کر لوں، تو کچھ سال بچت کر کے اپنا اچھا گھر کر لوں یا اپنی اچھی کار خرید لوں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم مال کے حریص ہو نا، یعنی رزق حلال کمانے میں تم دن رات ایک کر دیتے ہو، اور اتنی محنت سے کمایا ہوا مال تمہارے پاس ہوتا ہے، تو اس حال میں اللہ کی راہ میں صدقہ دو، یہ تمہارے لیے بہت افضل ہے۔ پھر چوتھی چیز فرمائی کہ زندگی کی امید رکھتے ہو۔ ناظرین و سامعین، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ابھی تو زندگی ہے نا، اور ہر ایک کی امید ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے طویل زندگی عطا فرمائے۔ اچھا، کوئی بندہ ایسا ملتا ہے آپ کو کہ جس کو آپ کہیں کہ آپ اس پر آپشن چھوڑ دیں کہ ابھی مرنا چاہتے ہو یا بعد میں، تو وہ یہی کہے گا کہ یار کوئی اچھی بات کرو، یار کوئی پتہ نہیں کوئی قبولیت کا وقت ہو،
ایسا نہ ہو، اچھی بات کرو، مجھے طویل زندگی چاہیے، مجھے صحت تندرستی والی زندگی چاہیے۔ تو جب زندگی کی امید بندہ رکھے تو اس حال میں اللہ کی راہ میں صدقہ دے، ورنہ تو موت سے پہلے تو جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں وہ بھی سب کچھ کرتے ہیں۔ فرعون نے بھی موت کے وقت یہی کہا تھا کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں تو مسلمان ہوں، موت کے وقت کہا تھا۔ تو اس وقت کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس وقت کچھ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا آخری چیز کہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ روح حلق تک پہنچ جائے، پھر تم کہو کہ فلاں کے لیے اتنا مال، فلاں کے لیے اتنا مال، حالانکہ اب تو وہ تمہارا رہا ہی نہیں، اب تو وہ کسی اور کا ہو چکا۔ ناظرین و سامعین، بندہ زندگی میں کچھ نہ کرے اور پھر مرنے سے پہلے کہے کہ میرا فلاں مال یہاں دے دو، فلاں مال، اب وہ مال تمہارا نہیں رہا۔ اب تو تم وصیت بھی کرو گے تو 1/3 وصیت پر عمل ہوگا، باقی وصیت پر عمل نہیں ہوگا، وہ تو پھر وارثین تک ان کا حق پہنچے گا۔ تو یہ 5 چیزیں جب تم تندرست ہو، جب تم فاقے سے ڈرتے ہو، جب تم مال کے حریص ہو، جب زندگی کی امید رکھتے ہو، اور اتنی تاخیر نہ ہو، نمبر 5 کہ روح حلق تک پہنچ جائے، پھر تم کہو کہ یہ فلاں کے لیے اتنا مال، فلاں کے لیے اتنا مال، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو چکا ہے، اب تو تمہارا نہیں رہا۔ فرمایا نا کہ لوگ کہتے ہیں میرا مال، میرا مال، اس کا مال وہی ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں دیا ہے، اور باقی جو مال بچا ہے تو وہ تو دوسروں کے لیے ہے، وہ تو اس کا ہے ہی نہیں۔ ناظرین، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ والد کا معاذ اللہ خدا نخواستہ انتقال ہوا، اور انتقال ہوئے کچھ ہی دن گزرے کہ آپس میں اولاد وراثت کے لیے لڑ رہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ہود آیت نمبر 26 ہے۔ آیت نمبر 26 مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہے، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں اپنے پاس، ناظرین قرآن کریم ضرور رکھیں، اور آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ الا اللہ پڑھیں گے، وقف کی صورت میں الا اللہ پڑھیں گے، تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ رکنا بہتر ہے۔ علیم من، وقف کی صورت میں علیم پڑھیں گے، آخر میں علامت وقف اندر 26 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 26 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ ان ایک کلمہ، لا تعبدو دوسرا، الا تیسرا، لفظ اس میں اللہ چوتھا، انا پانچواں یا چھٹا، اخاف ساتواں، علی آٹھواں، عذاب نواں، یومن 10واں، علیمن 11واں، کل یہاں پر 11 کلمات ہیں۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں اس سے پہلے جانا ایک بریک کی جانب، آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور آیت کریم ہم یہاں لکھ چکے ہیں اور آج کا سبق بھی لکھ چکے ہیں، لیکن اس سے پہلے ناظرین جو ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھیں گے، آپ بغور ملاحظہ فرمائیں۔ اب دیکھیں کہ ناظرین یہ ان لا ملا کر پڑھنے کی صورت میں، آپ ناظرین اسکرین پر آپ دیکھیے، ملا کر پڑھنے کی صورت میں ان میں نون ساکن ہے، اسے لا کے لام کے ساتھ ملائیں گے، اور نون کی آواز نہیں بلکہ لام کی آواز ہوگی۔ یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی کیا جائے گا۔ اللہ تعبدو میں آخر میں واو مدہ، اوپر مد کی علامہ مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اسے 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا جائز ہے، میگزیمم اسے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ الا اللہ، اب یہاں پر ناظرین اللہ میں لام پر زبر، اسے اس میں اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور اس میں اللہ کی حرف لام کو یہاں پر کر کے پڑھیں گے کہ ما قبل لام پر زبر ہے۔ الا اللہ وقف کریں گے تو الا اللہ پڑھیں گے۔ ان علیحدہ یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، انی یہاں بھی مد منفصل ہے، سیم اسی طریقے سے ناظرین 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا جائز ہے، اور میکسیمم 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے، یہ مد جائز ہے۔ اخافو یہ اصل میں علیکم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو علی پڑھا گیا۔ اخاف علیکم عذاب یومن، یومن نہیں یومن علیم، عذاب یومن علیم، یہاں وقف کریں گے تو علیم پڑھیں گے۔ اب آئیے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں اس میں اسماء کی جانب۔ تو پہلا اسم ہے اسم اللہ،
ناظرین یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کا اطلاق جائز نہیں ہے۔ مخلوق خدا میں کوئی ناظرین یاد رکھیں کہ عبداللہ ہو سکتا ہے، امت اللہ ہو سکتی ہے، کوئی اللہ دوسرا نہیں ہو سکتا، اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد۔ ناظرین علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اگر آپ یعنی ایک لحاظ سے دیکھیں ناظرین علم الاعداد کے حساب سے، تو اس میں اللہ کے جو یعنی یہ نام ہے اس کی جو ناظرین یعنی یوں سمجھ دیں کہ اعداد بنتے ہیں اس کے وہ 66 ہیں، 66۔ تو زیادہ نہ پڑھ سکیں تو ناظرین یہ کسی وقت کوئی وقت مقرر کر کے اسے 66 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کے بڑے فیوز و برکات آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں نا، یا اللہ ہماری مغفرت فرما۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر، جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں۔ کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں اپنے، تم سب، آپ سب، تمہیں اپنے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد ہے یا واحد متکلم کی ضمیر ہے، واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین یا، اور منفصل ہو تو انا کی شکل میں، یا انا اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری۔ عذاب کہتے ہیں تکلیف دہ چیز کو، اس کی جمع آتی ہے اعذبہ، اور یہاں عذاب سے مراد وہ تکلیف دہ چیز، یعنی وہ عذاب جو اللہ رب العالمین نے نافرمانوں کے لیے جو ہے وہ متعین کیا، تیار کر رکھا ہے۔ تو ناظرین عذاب ایک تکلیف دہ چیز، اور اعذبہ بہت سی تکلیف دہ چیزیں، بہت سے عذابات۔ یہ بھی عام طور پر ناظرین ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ مولا ہمیں عذاب قبر سے، مولا ہمیں عذاب نار سے محفوظ فرما۔ یوم کہتے ہیں دن کو، ایام اس کی جمع، یوم ایک دن، ایام بہت سے دن، یہ بھی عام طور پر ناظرین ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیے علیم فعیل کے وزن پر ہے اور اس کا معنی ہے درد دینے والا، یعنی دردناک۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ لا تعبدو فعل نہیں حاضر معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر، اور فعل نہیں وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے سے روکا جائے۔ اس کا معنی ہے کہ تم عبادت نہ کرو، تم عبادت نہ کرو، یا تم سب عبادت نہ کرو۔ اخافو فعل مضارع معروف، صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی ہے کہ میں خوف کھاتا ہوں یا میں خوف کھاؤں گا، اور یہاں پر یا میں ڈرتا ہوں یا میں ڈروں گا، اور یہاں پر ناظرین اس کا معنی ہوگا میں ڈرتا ہوں۔ خوف جو ہے اسی کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، مجھے فلاں جگہ سے خوف آتا ہے، عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں۔ چلتے ہیں حروف کی جانب۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ اچھا یہ یوم بھی ہے، اور پہلا حرف ان جو ہے یہ ناظرین اس کا معنی ہوتا ہے یہ کہ، اس کا معنی ہوتا ہے یہ کہ، اور اس کے بعد اللہ ہے ایکسیپشن کے لیے، استثناء کے لیے آتا ہے۔ ماقبل جملہ مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، ماقبل منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے، جمعی افراد میں سے کچھ افراد کو نکالتا ہے۔ اس کا معنی لیکن، مگر، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ان حرف تحقیق ہے، جملہ اس میں پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک ہے، تحقیق، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں قرینے کے اعتبار سے۔ علی استعلاء کے لیے، بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی پر یا اوپر، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین و سامعین آپ یہاں پر ملاحظہ فرمائیں 11 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 اس میں اللہ، نمبر 2 عذاب، نمبر 3 یوم، نمبر 4 اخاف میں خوف۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں، آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ حمزہ نون لام زبر اللام، الف زبر لا، تا عین زبر تا، با پیش بو، دال واو پیش دو، اللہ تعبدو، حمزہ لام زر اللام، لام زبر لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، الا اللہ، یہاں وقف پڑھیں گے تو الا اللہ پڑھیں گے۔ حمزہ نون زر ان، نون یا زر نی، انی، حمزہ زبر آ، خا الف زبر خا، فا پیش فو، انی اخاف، عین زبر آ، لام یا زبر لام یا زبر لئی، کاف میم پیش کم، علیکم، عین زبر آ، ذال الف زبر ذا، با زبر با، عذابا، یا واو زبر یو، میم 2 زیر من، یومن، حمزہ زبر آ، لام یا زر لی، میم 2 زیر من، علیمن، یہاں وقف پڑھیں گے تو علیم پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ
أخاف عليكم عذاب يوم أليم. اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا آپ پڑھتے ہیں. أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. ان یہ کہ لا تعبدو، تم عبادت نہ کرو، الا مگر، اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے. انا بے شک، یا میں، اخاف میں ڈرتا ہوں، علی پر کم تم، عذاب عذاب، یومن دن، علیم درد دینے والا. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے. کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے. ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں ناظرین اس کے بلکہ تفسیر کی جانب چلیں گے ہم انشاءاللہ. اور ناظرین تفسیر جو عرض کریں گے ہم، اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ آج کی آیت نمبر 26 ہے، اور ہم آیت نمبر 25 تک پہنچ چکے تھے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا میں تم کو علی الاعلان، ڈرانے کے لیے آیا ہوں، ڈرانے آیا ہوں. ناظرین و سامعین، ہم نے ابتداً کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ یہاں پر حضور نبی کریم علیہ السلام کو مختلف اقوام، مختلف انبیاء کی جو اقوام ہیں ان کے حالات کیوں بتائے گئے، انبیاء اور رسول اعظام علیہم السلام کے واقعات کیوں بتائے گئے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. ناظرین یہ ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ ہے، جس میں ہم آپ کو ترجمہ بھی حرف بہ حرف ترجمہ عرض کر چکے ہیں، اور آسان فہم ترجمہ بھی عرض کیا جا چکا ہے، اور اب ہم تفسیر عرض کر رہے ہیں. تو نوح علیہ السلام اور جتنے بھی انبیاء سابقین ہیں یا رسول اعظام علیہم السلام ہیں، ان کے واقعات کو بار بار دہرانے میں جو حکمت ہے وہ یہی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو گویا کہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو جو کفار تنگ کرتے ہیں، آپ اپنے دل کو جو ہے وہ تنگ مت فرمائیں، بلکہ یہ آپ سے پہلے بھی انبیاء پر گزر چکی ہے، تاکہ اللہ ایک طریقے سے اللہ کی جانب سے آپ کو صبر عطا فرمایا جا رہا ہے، تسلی دی جا رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر ناظرین حضور نبی کریم علیہ السلام کو اتنی اذیتیں دی گئیں کہ خود فرماتے ہیں کہ جتنی اذیتیں اللہ کے راستے میں مجھے دی گئیں، اتنی اذیتیں کسی اور نبی کو، کسی اور رسول کو نہیں دی گئیں. پھر اس کے بعد ناظرین اس آیت میں یہ بھی فرمائے کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، دردناک دن فرمایا، اور دن کو دردناک سے متصف فرمایا. عذاب یوم علیم، یوم موصوف علیم صفت ہے. حالانکہ دردناک عذاب کی، دردناک جو ہے یہ عذاب کی صفت ہے، نہ کہ دن کی، نہ کہ دن کی. اب دیکھیں عذاب یوم علیم، دردناک دن کے عذاب کی نا، تو دردناک یہ صفت ہے دن کی، تو حالانکہ دردناک عذاب کی صفت ہے نہ کہ دن کی. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ توصیف مجاز عقلی ہے. جسے عرب میں کہا جاتا ہے کہ نہارک صائم ولیلک قائم، چونکہ یہ دردناک عذاب اس دن میں نازل ہوگا، اسی لیے اس دن کو دردناک کے ساتھ متصف فرمایا. جیسے نہارک صائم، آپ کا دن روزے دار ہے، اور آپ کی رات جو ہے وہ قائم ہے، یعنی قائم رہنے والی، یعنی عبادت والی ہے. تو اسی لیے چونکہ وہ عذاب اس دن آئے گا، تو اسی لیے دن کو عذاب کی صفت بنایا، جو ہے دن کو جو ہے عذاب کے لیے
موصوف بنایا اور عذاب کو اس کی صفت بنایا۔ بظاہر اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عذاب سے مراد عام ہو، خواہ وہ دنیاوی عذاب ہو یا اخروی عذاب ہو۔ نوح علیہ السلام کو علم تھا کہ اگر ان کی قوم ایمان نہ لائی تو اس پر طوفان کا عذاب آئے گا، اور ان کی قوم بھی یہ سمجھتی تھی کہ نوح علیہ السلام ان کو دنیاوی عذاب سے ڈرا رہے ہیں، اسی بنا پر وہ کہتے تھے کہ آپ جس عذاب سے ہم کو دھمکا رہے ہیں وہ عذاب لا کر دکھائیں۔ تو ناظرین، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اخروی عذاب ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد دنیاوی عذاب ہے کہ جو نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 کی طرف آ جائیں کہ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کیا فرمائی کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، انی اخاف علیکم۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تو اب یہاں نوح علیہ السلام کا دیکھیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اب میں یہاں پر ناظرین آپ کی خدمت میں نوح علیہ السلام سے لے کر اور یعنی شعیب علیہ السلام تک جتنی بھی اقوام کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے 8ویں پارے میں فرمایا ہے، اس کے علاوہ اور پاروں میں بھی ہے، لیکن خاص طور پر آپ دیکھیں کہ ایک قدر مشترک کیا ہے۔ جو قدر مشترک تمام انبیاء میں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لقد ارسلنا نوحا الی قومی فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ 8واں پارہ سورہ اعراف اور آیت نمبر 59 ہے۔ ان کی ناظرین تعلیمات کیا تھیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، اللہ تعالیٰ کی ناقدری کی، اسے رب نہ مانا یا رب مانا اور اس میں اس کی ربوبیت میں شرک کیا، تو بے شک میں تم پر ایک عظیم دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر عذاب آئے گا۔ پھر اس کے بعد وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 65، کہ عاد کو ہم نے ان کی قوم کی طرف ہود علیہ السلام کو ان کی قوم عاد کی طرف بھیجا، تو ان کی کیا ناظرین تعلیمات تھی؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر ناظرین آپ یہ دیکھیں آیت نمبر 73 کی طرف آ جائیں، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ ہم نے صالح علیہ السلام کو ان کی قوم سمود کی طرف بھیجا، ان کی کیا تعلیمات تھی؟ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے ناظرین آیت نمبر 85 کی طرف آ جائیں، شعیب علیہ السلام اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ ایک تسلسل کے ساتھ انبیاء کی اور ان کی اقوام کا ذکر موجود ہے۔ تو تمام انبیاء کی تعلیمات کیا تھیں کہ اللہ کی توحید سے بندوں کو جوڑنا، اور جوڑنے کے لیے چونکہ رسول تشریف لائے، نبی تشریف لائے، تو ظاہر ہے کہ بہت بڑا واسطہ ہے۔ تو اب یہاں پر ناظرین کیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر تم نے میری بات نہ مانی، تو پھر میں تم پر یہ ڈرتا ہوں کہ تم پر کوئی عذاب نہ آ جائے، چاہے وہ دنیاوی عذاب ہو چاہے وہ اخروی عذاب ہو۔ اور ظاہر ہے کہ ناظرین یہاں پر دنیاوی عذاب بھی پچھلی اقوام پر آیا اور اخروی عذاب بھی ان کے لیے مقدر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ و مامون فرمائے، ہمیں استقامت کے ساتھ اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کی توحید پر ہمیں ناظرین جو ہے وہ عقیدہ کاملہ نصیب فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ ساہیوال سے۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ چلیں جی، جزاک اللہ خیر، بہت اچھے طریقے سے آپ نے سنایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن سبق کو ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعبدوا الا اللہ
إني أخاف عليكم عذاب يوم عليم. کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے. باقی ماشاءاللہ نصیب پڑھا اللہ نہیں ہے، اللہ تعبدو الا اللہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صاحبات سے میرا. جی سبق و ترجمہ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. چلیں جی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ میں لاہور سے ہوں. جی سبق و ترجمہ سنائیے. ٹھیک ہے سناتی ہوں. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعبدو. میں پڑھتا ہوں آپ اسے دہرائیے. اللہ تعبدو. اللہ تعبدو. جس طرح میں پڑھوں اس طرح پڑھیے نا. اللہ تعبدو اللہ تعبدو الا اللہ الا اللہ انی اخاف. انی احاف. اخاف نہیں اخاف، خواہ ہے احاف نہیں، احا نہیں ہے، خواہ. خواہ پہلے پڑھے خواہ. ہا نہیں، خواہ خواہ. جی اخاف اخاف علیکم علیکم عذاب عذاب یوم علیم. یوم علیم. باقی آپ نے ماشاءاللہ صحیح پڑھنے کی کوشش کی. اخاف میں ذرا خواہ کی آپ کہتے ہیں اس طرح آواز نکالتے ہیں تو خواہ کی ذرا پریکٹس کر لیجئے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جہلم سے. جی سبق و ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. ترجمہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے. اچھا عذابہ کو آپ نے تھوڑا کھینچا ہے، عذابہ نہیں، عذاب یوم علیم کے با پر فقط زبر ہے. بہت بہت شکریہ، بہت اچھے انداز سے آپ نے پڑھا. ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے ڈیٹ بائی ڈیٹ سرچ کر سکتے ہیں اور خود بھی مستفیض ہوں، اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.